اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد۔ ناظرین محترم، ہم حجازی مکی صاحب کے جملہ کلپس کا جواب دے رہے تھے اور انہی کلپس میں سے انہوں نے شیعہ مذہب پر چور کے چوری کے بعد ہاتھ کاٹنے کے مسئلے پر ایک اعتراض وارد کیا۔ آئیے انہی کی زبان ہم ملاحظہ فرماتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ ہے کہ چور چوری کرے تو ہاتھ کاٹ دیا، نہیں تھوڑی سی انگلیاں کاٹ دو، تو یہ ہر چیز میں رعایت دیتے گئے نا، تو مذہب نہیں ہے یہ۔ تو ناظرین، آپ نے اس کلپ کو ملاحظہ فرمایا، اور یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جب چور چوری کر لے تو اس کے ہاتھ کو کتنا کاٹا جائے گا، اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ امت میں مختلف علماء کا مختلف مذہب ہے۔ تو شیعہ مذہب یہ ہے کہ اس کی انگلیوں کو کاٹا جائے گا، اور یہ مذہب ایسا نہیں کہ فقط شیعوں کا ہے، بلکہ خود امیر المومنین علیہ السلام سے اور دیگر صحابہ اور دیگر تابعین سے یہ مذہب منقول ہے۔ اور اگر ہم جاتے ہیں مصنف جو حافظ عبدالرزاق نے تصنیف کی ہے، جلد نمبر 10 صفحہ 185 پہ، اس پہ عبدالرزاق روایت کو نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان علیٰ کان یقطع الید من الاصابع، کہ جب امیر المومنین کسی چور کو سزا دیتے تھے تو ہاتھوں کو انگلیوں سے کاٹا کرتے تھے۔ چنانچہ اگر یہ مذہب آسائشوں کو پروموٹ کر رہا ہے تو اب امیر المومنین آپ اپنے خلیفہ راشد، چوتھے خلیفہ راشد ہیں، اب ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اسی طریقے سے ابن ابی شیبہ اپنی کتاب المصنف میں جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 370، اس میں عمر کا ایک قول نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ 5 چیزوں کو جب کوئی چوری کر لے تو اس کے بعد کاٹنی چاہیے، یعنی 5 انگلیوں کو جب انسان اگر 5 دینار یا 5 درہم، اس میں ایک اختلاف رائے ہے، اگر وہ اتنی چوری کر لے تو اس کے بعد 5 کو کاٹنا چاہیے۔ خود عمر کا بھی یہی مذہب تھا۔ اور اس کے بعد والی روایت نقل کرتے ہیں سلیمان بن یسار کی بھی، یہ وہی روایت ہے جو عمر نے نقل کی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ مذہب ایسا نہیں ہے کہ فقط شیعوں کا ہے، بلکہ بڑے صحابہ، بڑے خلیفہ اور بڑے علماء میں سے لوگوں کا ہے۔ اب ہمارے پاس فتح الباری ہے، جلد نمبر 15 ہے، صفحہ نمبر 572 ہے، اور اس میں گفتگو ہو رہی ہے کہ ہاتھوں کو کاٹنا چاہیے۔ تو حافظ ابن حجر 4 مذاہب کو نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آیا بازو سے کاٹیں، آیا یہاں سے کاٹیں یعنی کوہنی سے، آیا جو ہے وہ کلاہیوں سے کاٹا جائے، یا آیا انگلیوں سے کاٹا جائے۔ 4 مذاہب ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جہاں تک پہلے والی بات ہے کہ بازوؤں سے کاٹا جائے تو یہ خوارج کا مذہب ہے، یا سعید بن مسیب اس کے قائل تھے۔ اس کے بعد اس کی نفی کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ جو مرفق والی بات ہے، جو آپ کی کوہنی والی بات ہے، تو یہ مذہب جو ہے وہ کسی سے بھی جو ہے میرے علم میں نہیں کہ منقول ہو۔ تیسرا مذہب کہتے ہیں کہ کلائیوں سے کاٹا جائے، یہ جمہور کا مذہب ہے، اور کہا کہ بعض لوگوں نے اس پر اجماع کا دعویٰ کیا ہے۔ چوتھے مذہب پہ جب آتے ہیں، جب انگلیوں والی بات پر آتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ نقل عن علی، کہ یہ امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے، اور ابو الثور کا بھی یہی قول ہے۔ اس کے بعد اس کو رد بھی کرتے ہیں۔ ہمارے لیے مہم یہ بات نہیں کہ حافظ بن حجر اس کو رد کر رہے ہیں، نہیں، ہم صرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ خود مذہب اہل سنت میں ایک ویلڈ اوپینین موجود ہے کہ ہاتھوں کو انگلیوں سے کاٹا جائے۔ چنانچہ جب وہ ویلڈ اوپینین موجود ہے تو کس طریقے سے اس کو ایک آسائشی بات کہی جا رہی ہے؟ فقہ کا مسئلہ ہے، فقہ کا مسئلہ ہے۔ فقہ اگر کہہ رہی ہے کہ انگلیوں سے کاٹیں تو اس میں آسائشیں نہیں دی جا رہی۔ آپ کی انگلیاں اگر کاٹ لی جائیں حجازی صاحب، تو کیا آپ واقعتاً کوئی تحریر لکھ سکتے ہیں؟ آپ کے لیے کوئی آسائش ہو سکتی ہے؟ بلکہ انسان جب انگلیاں اپنی کھو دے تو اچھی خاصی اس کی قوت ویسی چلی جاتی ہے۔ تو یہ قیاس کرنا دراصل آپ کی بھول ہے، اور اگر آپ اس قیاس پر چلیں گے تو آپ کو اپنے بڑے بڑے علماء اور خلفاء پر بھی اعتراض وارد کرنا پڑے گا۔ اور چونکہ آپ خلفاء کو جو ہے وہ خلفاء راشدین سمجھتے ہیں، جن کی سنت کی اتباع واجب سمجھتے ہیں، تو امید ہے کہ اس واجب سنت کی اتباع میں آپ شیعہ مذہب پر اس اعتراض کو واپس لیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔